بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل یہود کے عالموں کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے بہت سے سوال کیے، جن کے حضور نے جواب ارشاد فرمائے۔ وہ تمام کے تمام مطمئن ہو گئے، مگر ان بدبختوں کا آخری سوال حضرت جبرائیل سے متعلق تھا۔ ان کا کہنا تھا، ہم جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ سلسلہ نبوت جو صدیوں سے بنی اسرائیل کے پاس تھا، وہ جبرائیل نے بنو اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ دوسری یہ کہ گزشتہ امتوں میں سے جس پر بھی عذاب نازل ہونا ہوتا تھا، وہ جبرائیل ہی لے کر آتے ہیں، اس لیے یہ خسف، مسخ، عذاب، قحط اور وبا کے فرشتے ہیں، جبکہ میکائیل علیہ السلام بارش، عطا اور فراخی والے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بخت نصر کو قتل ہونے سے بچایا تھا، جس نے بڑے ہو کر شام پر حلہ بولا اور بنی اسرائیل کو تہو تیک کیا، حالانکہ بخت نصر کو بچپن میں ہمارے آبا قتل کرنے ہی والے تھے۔ ان یہودی عالموں نے یہ باتیں کی اور ایمان لائے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہودیوں کا یہ رویہ دیکھ چکے تھے۔ ایک دن آپ یہودیوں کے مدرسہ کے ساتھ متصل زمین کی دیکھ بھال کے لیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اس زمین کی طرف جاتے تو یہودیوں کے مدرسہ میں بھی داخل ہو جاتے اور ان سے دوسری آسمانی کتابوں کی نصیحتیں اور حکمتیں سنتے اور تعجب کرتے کہ کتب آسمانی کس قدر ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ اس دن بھی آپ حسب معمول ان کے بیت المدارس میں داخل ہو گئے۔ اس دن یہودیوں کے علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے مدرسہ میں موجود تھی۔ انہوں نے جو حضرت عمر کو اس دفعہ دیکھا تو خوشی سے پکارنے لگے، مرحبا مرحبا، عمر آئے ہیں، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور غالب گمان یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں دوست رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا دوسرے صحابہ میں سے کوئی ہمارے پاس نہیں آتا، جبکہ آپ اکثر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی خوشامد کا طریقہ تھا کہ شاید عمر کا دل پسیج جائے یا ان کو بار بار ہمارے مدرسے میں آ کر ہمارے دین کی باتیں سیکھنا اچھا لگنے لگ جائے، اور ہم دین اسلام کے ایک عظیم ستون کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر ان کے خواب خواب ہی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، یہ یاد رکھو، میرا یہاں آنا از راہ محبت نہیں ہے، اور جو میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور تم مجھے جواب دیتے ہو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے دین کی سچائی میں کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ یہ تو میں اپنے دین میں مزید بصارت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، اور تمہاری کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و علامات معلوم کرتا ہوں، جس سے میرا ایمان مزید قوت پکڑتا ہے، اور میں تم سے تعجب کرتا ہوں کہ اس قدر معرفت کے باوجود تمہیں کیا بیماری ہے کہ اس طرح کے عظیم الشان رسول علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی پیروی سے مشرف نہیں ہوتے۔ حضرت عمر کا جواب سن کر ان کی ساری امیدیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ ہمارے انحراف کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ جبریل علیہ السلام ہے، اور ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ عذاب کا فرشتہ ہے اور معاذ اللہ چغلی کھاتا ہے، اور جو کوئی بھی خفیہ تدبیریں ہم کرتے ہیں وہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ تو شروع سے ہی عذاب لانے اور قحط لانے پر مامور ہے، تو اس لیے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور میکائیل علیہ السلام بارش، فراخی اور نعمت والا ہے، اور کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، اس لیے ہم اسے اپنا دوست کہتے ہیں۔ اگر میکائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا فرشتہ ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ، اللہ کے ہاں ان دونوں کا کیا مرتبہ ہے؟ کہنے لگے،
دونوں ہی کمال مرتبہ رکھتے ہیں۔ جہاں تجلی الہی ظہور فرماتی ہے، جبریل دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، پھر تم لوگ تو گدھوں سے زیادہ کند ذہن اور کافر ہو، کیونکہ اگر یہ دونوں ہی اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں تو جو کوئی ان میں سے ایک کا دشمن ہوگا تو وہ دوسرے کا بھی دشمن کہلائے گا، اور اس لحاظ سے وہ اللہ کا دشمن کہلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر یہودی عالم حواس باختہ ہو گئے۔ جب ان کے پاس عمر کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ رہا اور اپنے ہی مدرسہ میں لا جواب ہو گئے تو وہاں موجود لوگوں نے شور و غوغا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا، مگر اس سے پہلے کہ آپ وہاں پہنچتے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہلے بھیج دیا اور یہودیوں کی مذمت والی آیت نازل فرمائی۔ جب حضرت عمر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تیرے رب نے تیری موافقت فرمائی، یعنی تیری تقریر کے مطابق حق تعالی نے یہودیوں کو الزام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس واقعے کے بعد میں دین اور ایمان کے بارے میں ایسی حالت پر پہنچا کہ میں اپنے آپ کو دینی مقدمات میں پتھر سے زیادہ سخت پاتا تھا۔ دوستو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی رائے پر قرآن پاک کے متعدد احکامات نازل ہوئے، جیسا کہ آذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی حرمت اور یہودیوں کی حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی مذمت جیسے احکامات شامل ہیں۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت، خطابت، فقہ اور اجتہاد میں وہ بلند مقام رکھتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی مرکز پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔